میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ تمہاری بیوی کی یہ المیہ داستان سننے کے بعد ڈاکٹر عطیہ اسے زرعی مشوروں سے نوازے گی۔ اس طرح نیاز علی کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ مذکورہ ڈاکٹر میاں بیوی کے درمیان دیوار اٹھانے کے جرم میں ملوث ہے۔ خیر، یہ تصدیق اتنی اہم نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، صفیہ ڈاکٹر عطیہ کو اور زاویوں سے بھی گھس کر دیکھے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے ثبوت چاہیے جو اب تک مختلف لوگوں نے ڈاکٹر عطیہ چوہان پر لگائے ہیں، تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکوں۔ تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری گھر والی چند دن میں یہ کام کر لے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم کل ہی صفیہ کو لانے کے لیے چنی وال روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے ہے، مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ اگلے روز حوالدار بوٹا اپنی بیوی کو لینے چنی وال چلا گیا اور میں نادر خان سے ملنے پرانی غلہ منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ نادر خان اناج کی آڑت کرتا تھا اور مذکورہ منڈی میں نادر خان اینڈ سنز کے نام سے ان کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ اس دکان کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑا گودام بھی تھا۔ میں کانسٹیبل نجیب اللہ کے ہمراہ جب نادر خان کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ یہ دکان دراصل ایک وسیع برآمدے میں ایک دفتری اور کشادہ گودام پر مشتمل تھی۔ اونچی چھت والا یہ کاروباری اڈا نادر خان کی ملکیت تھا۔ وسیع برآمدے میں دونوں دیواروں کے ساتھ زمین سے چھت تک اناج کی بوریاں چنی ہوئی تھیں۔ یہی حال عقبی گودام کا بھی تھا۔ گودام اور برآمدے کو ایک طویل راہداری آپس میں ملا رہی تھی اور اسی راہداری کے پہلو میں 10 بائی 10 فٹ کا وہ کمرہ تھا جو نادر خان اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ راہداری میں کھلتا تھا جبکہ دوسرا عقبی دروازہ عقبی سمت گودام میں۔ سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی موجود تھی جس میں سے باہر برآمدے اور اس سے آگے سڑک کا بڑا واضح منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو برآمدے کے باہر سڑک پر 2 ٹرک کھڑے تھے اور کوئی نصف درجن مزدور پلے دار ان ٹرکوں پر سے اناج کی بوریاں اتار کر اندر گودام میں پہنچا رہے تھے۔ میں اس سیٹ اپ پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر نادر خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے۔ نادر خان ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے پرتپاک سے ملا۔ آئیے تھانے دار صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر تشریف لائے۔ اس کے انداز سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ گرم جوش مصافحے کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں نادر خان کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے نادر خان اسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، منشی جی جاؤ، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ دیکھ نہیں رہے ہو تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہماری دکان پر آئے ہیں؟ میں نے کہا، خان صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم تو اتفاقاً ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے الیک سلیک کرتے چلیں، ہم چند منٹ بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے۔ اوہ سرکار، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولا۔ آپ چند منٹ ٹھہریں یا چند گھنٹے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خاطر تواضع کیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر وہ اپنے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شوکت تم کیوں رک گئے ہو؟ میں نے جو کہا ہے فوراً کرو۔ نادر خان کے اخلاق اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور یک چشم شوکت نامی منشی کے جانے کے بعد نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے خان صاحب؟ بس جی، آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ کے سامنے 2 ٹرک کھڑے ہیں، مال اتر رہا ہے، اسی طرح دوسرے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ نادر خان اپنی بات چیت اور اندازے سے خاصا سلجھا ہوا اور شائستہ لگتا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ اس دوران میں منشی شوکت ہماری ہلکی پھلکی تواضع کا بندوبست کر چکا تھا۔ نادر خان نے اپنے منشی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ باہر ٹرکوں کے پاس موجود رہے اور جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی شخص اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ ہماری طرف ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب میں دراصل ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یکدم وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جی کہیں ملک صاحب۔ ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان باتوں کی وضاحت بھی کر دی جو ڈاکٹر عطیہ کی ذات سے منسوب کی جا رہی تھی۔ پھر کہیں اس نوعیت کے در پردہ اور ظاہری خبریں خواہ مخواہ اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی سرپرستی کر رہے ہیں، میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس لیے سوچا پہلے سے ہی بات کر لوں۔ آپ نے بالکل صحیح کیا جو میرے پاس چلے آئے۔
وہ مدبرانہ انداز میں بولا، ایسی باتیں اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی ہیں، اور میں جانتا ہوں ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کسی طرح بھی قصوروار نہیں۔ وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے اور صحت کے بارے میں درست اور مفید معلومات قصبے کی عورتوں تک پہنچا رہی ہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض لوگ مجھے اس کا ساتھی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ خبر تو مجھ تک بھی پہنچی ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ملک صاحب، عورت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ تشویشناک نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کون کون لوگ عطیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آپ بھی یقیناً جانتے ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت ان کے نام ظاہر نہیں کر رہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، میں کوئی کمزور یا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میں بڑی آسانی سے ان لوگوں سے نمٹ سکتا ہوں جو عطیہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر خود ہی بتانے لگا، ابھی جو لوگ دبی دبی زبان میں مجھے عطیہ کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں، وہ کل علل اعلان اس طرفداری کے نتیجے میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے۔ تو گویا آپ اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں، میں نے کہا۔ ہر شریف آدمی کو اپنی نیک نامی بہت عزیز ہوتی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے بھی ہے، میں نے یہ ساکھ اور عزت بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہے ملک صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے آپ اکثر و بیشتر اس کے کلینک پر جاتے رہتے ہیں، بلکہ کلینک والا مکان آپ ہی کی ملکیت ہے۔ مہینے میں ڈاکٹر عطیہ بھی ایک آدھ بار آپ سے ملنے آتی ہے، آپ کم از کم اسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ میں اسے کیا سمجھاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت میں نیاز علی کا معاملہ دہرایا اور کہا، اگر ڈاکٹر عطیہ لوگوں کی بیویوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا شروع کر دے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شوہروں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں تو بعض خاندانوں میں اس شخص کو اتنا ہی زیادہ جیدار سمجھا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں۔ آپ تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہیں خان صاحب۔ یہ آپ نے بالکل نئی بات بتائی ہے ملک صاحب، میں اس بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر عطیہ واقعی اس قسم کے مشورے بانٹ رہی ہے تو اسے سختی سے روکنا ہوگا۔ میں کل ہی اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے استفسار کیا، خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ چند ماہ سے اس قصبے میں نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کا کلینک کہاں تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈاکٹر کو کب سے جانتے ہیں اور کس حوالے سے؟ وہ چند لمحے ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں آپ کے سوالات کو قطعاً برا نہیں مناؤں گا ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر عطیہ کوئی باقاعدہ MBBS گائنی نہیں ہے، وہ ایک LHV ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری پہلی ملاقات ضلع لائل پور، جو کہ موجودہ فیصل آباد ہے، اس کے علاقے چک جھمرہ میں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک کاروباری دوست سے ملنے چک جھمرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک اصلاحی سماجی پروگرام میں میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے دیا سلائی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر عطیہ بھی اس پروگرام میں شامل تھی۔ گاؤں دیہات میں زچہ و بچہ کی صحت اور دیگر مسائل پر اس نے اتنی بھرپور اور تاثر انگیز تقریر کی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عطیہ کی تقریر تو رہی ایک طرف، مجھے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا درد محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر سے بڑی دکھی عورت ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس پروگرام کے بعد ڈاکٹر عطیہ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تقریب کے دوران ہی میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگاہ کر دیا۔ یہ پروگرام چونکہ اسی کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے عطیہ سے ملاقات کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قصہ مختصر، میں تنہائی میں عطیہ سے ملا۔ پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر میں اسے اپنے مطلب کی بات کی طرف لے آیا۔ مجھے معلوم ہوا تھا وہ اسی طرح گاؤں گاؤں کریا کریا گھوم کر سماجی اصلاح کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر عطیہ، تم کسی ایک جگہ کوئی کلینک وغیرہ کھول کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ عوام کی خدمت کرنا تمہارا نصب العین ہے تو تمہارا یہ نیک مقصد کلینک کھول کر بھی تو پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں خان صاحب، وہ اداس لہجے میں بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ نگر نگر گھوم پھر کر میں تھک سی گئی ہوں، لیکن میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں۔ میں نے کہا، اس میں ایسی کون سی مشکل سی بات ہے؟ کوئی بھی صاحب حیثیت تمہاری مدد کر دے گا۔ نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کی کمی تو نہیں۔
ڈاکٹر عطیہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کے سامنے موجود بھی ہوں کہ نہیں۔ میں خاموش مگر سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خان صاحب، اس دنیا میں صاحب حیثیت لوگوں کی کمی نہیں، اور ان میں سے اکثر نیکی اور ثواب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو تیار بھی رہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا تلخ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تکنے لگی۔ ڈاکٹر عطیہ کے چہرے کی حالت بتاتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا جسے وہ بڑی استقامت سے لگام دیے بیٹھی تھی۔ میں چند لمحات تک اس کی کیفیت کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر پوچھا، اپنے تلخ تجربے کی تھوڑی وضاحت نہیں کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کچھ عرض کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، میں دراصل مردوں کی برائی کرنے والی ہوں، اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں۔ تم جو کہنا چاہتی ہو بلا تردد کہو۔ میں نے فراخ دلی سے کہا، میں تمہاری ہر ترش و تلخ بات سن لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ بات کم از کم میرے لیے نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گھائل سانس کھینچی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے میں بھی اس کی خواہش مند ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہیں کلینک کھول کر آرام سے عوام کی خدمت کروں، اور یہ کام کسی صاحب ثروت شخص کے تعاون ہی سے ممکن ہے۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ایک دو صاحبان حیثیت و مرتبے سے اس سلسلے میں درخواست کی تو وہ فوراً میری مدد کو تیار ہو گئے، لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس مدد کے بدلے مجھ سے تعاون کے طلبگار تھے۔ اب یہ نہ پوچھے گا کہ بدلے میں وہ مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہتے تھے۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں خان صاحب، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں حیرت بھری نظروں سے ڈاکٹر عطیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس نے ابھی ابھی مردوں کے جس وصف کا ذکر کیا تھا وہ بہت سوں کی گردن جھکانے کے لیے کافی تھا۔ میں اس کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے صاحب حیثیت افراد کی جس طلب کا حوالہ دیا تھا اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی ضرورت پیش نہیں آتی، تاہم ڈاکٹر عطیہ کے آخری جملے نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے کہا، آپ دو تین مردوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے مردوں کو ایک ہی قطار میں کھڑے کر رہی ہو۔ بہرحال سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر تم پسند کرو تو میں اپنے علاقے میں تمہارا کلینک کھلوا سکتا ہوں۔ میں کوئی بہت ہی نیکوکار اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تو نہیں، لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں میری ذات سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی جیسا تجربہ تم نے بیان کیا ہے۔ میں ہر طرح کے مالی تعاون کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو آزماؤ، اس طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر عطیہ نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے الفاظ پر یقین کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ الفاظ خلوص دل کی آواز ہیں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ان الفاظ کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان نے میرے ساتھ اس قصبے آنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے یہاں اس کی آمد اور تعارف کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا، جس کے اختتام پر اس قصبے کی 5 بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئیں۔ قصبے کے مین بازار میں میرا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے وہ مکان عطیہ کے کلینک کے لیے وقف کر دیا۔ 2 کمروں کے اس مختصر سے مکان میں وہ بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کلینک بھی چلاتی ہے، اور اسی مکان میں اس کی رہائش بھی ہے۔ ان 6-7 مہینے میں ڈاکٹر عطیہ نے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ میری ذات سے بھی مطمئن ہی ہے، ورنہ وہ کب کی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ آڑتی نادر خان اس طویل وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ سے اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا؟ نادر خان نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عطیہ کے شوہر کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ نادر خان نے عطیہ کے یہ الفاظ دہرائے تھے، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنا مرد صرف شوہر ہی کو کہہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے الفاظ اور انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مرد اس کا شوہر ہوا کرتا تھا اور اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یا تو عطیہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور یا پھر شوہر نے عطیہ کو۔ بہرحال یہ انکشاف اس کہانی میں ایک سنسنی خیز موڑ لے کر آ رہا تھا، اور اسی تجسس کے باعث میں نے نادر خان کو ٹٹولنے کے لیے وہ سوال کیا تھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے عرض کیا نا، یہ ڈاکٹر عطیہ بہت دکھی عورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 3 سال پہلے اس کے شوہر وحید اللہ نے
اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے یہ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ جم کر ایک جگہ بیٹھ گئی ہے۔ نادر خان کے اس انکشاف نے میری دلچسپی کو اور بڑھایا۔ میں نے پوچھا، وحید اللہ نے اسے گھر سے کیوں نکالا، اور یہ وحید اللہ رہتا کہاں ہے؟ وحید اللہ لاہور میں رہتا ہے، نادر خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ادھر انارکلی بازار میں اس کی کیپ اینڈ ہیٹ کے نام سے ایک دکان ہے، جہاں پر ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ کے علاوہ مختلف قسم کی چھڑیاں اور چھتریاں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، انسانیت کی خدمت ڈاکٹر عطیہ کا مسئلہ خاص ہے، اور اس کا شوہر اس مسئلے کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسے عطیہ کے جذبات کا مطلق احساس نہیں تھا۔ عطیہ کی سماجی سرگرمیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، ان میں آئے دن جھگڑا اور فساد ہوتا رہتا۔ وحید اللہ کا مطالبہ تھا عطیہ ایک گھریلو بیوی بن کر رہے، اور عطیہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے شوق کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا۔ پھر ایک روز وحید اللہ نے صاف الفاظ میں عطیہ سے کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آ سکتی تو پھر اس کے گھر سے دفع ہو جائے۔ عطیہ اپنے شوق کے ہاتھوں اتنی بے بس تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وحید اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر عطیہ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ناہید ہے۔ جب عطیہ نے گھر چھوڑا اس وقت ناہید کی عمر 9 سال تھی، اب تو ماشاءاللہ 12 سال کی ہو گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عطیہ کی کہانی سن کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا۔ ایک عورت کی ضد نے ایک معصوم بچی سے اس کی ماں چھین لی تھی۔ کہتے ہیں، اور بالکل درست کہتے ہیں، کہ نیک کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، مگر ڈاکٹر عطیہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے گھر گھاٹ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ انسانیت کی خدمت ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ ہے جس کی حقیقت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان کو اپنے افعال و اعمال میں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے۔ انتہا پسندی اور خودسری ہمیشہ بھیانک نتائج لے کر آتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نیک کام کی تکمیل میں وہ اپنے فرائض خاص کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں اس سارے معاملے میں زیادہ قصور ڈاکٹر عطیہ کا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں 2 ایسے انسانوں کو نظر انداز کر بیٹھتی تھی جن کا اس پر سب سے زیادہ حق بنتا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے دانستہ کیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ انسان اپنے افراد خانہ کو دلی صدمات سے دوچار کر کے حج بیت اللہ کو روانہ ہو جائے۔ میں نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دل میں بہت ہمدردی رکھتا تھا، لہٰذا میں نے عطیہ کی کوتاہی کو زیر بحث لانا ضروری بلکہ مناسب نہ سمجھا، اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، میں چلتا ہوں، آپ ڈاکٹر عطیہ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے تھانے کی حدود میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں آج ہی عطیہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ واپس تھانے میں آ گیا۔ 5 روز کے بعد حوالدار محمد بوٹا کی گھر والی صفیہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی زیادہ تر باتیں میری توقع کے عین مطابق تھیں۔ مثلاً ڈاکٹر عطیہ زیادہ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں زیادہ اولاد سے ایک طرف معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی صحت کا بھی کباڑا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بار بار کی زچگی کے بعد وہ مختلف قسم کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ڈراتی بھی تھی کہ کثیر الاولادی کے باعث عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بدن بے ڈھنگا اور بے کشش ہو کر رہ جاتا ہے، چنانچہ شوہر اس پر توجہ ہٹا لیتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اس طرح مرد کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ عورتوں کو ان کے حقوق اور محفوظ مستقبل کا احساس دلاتے ہوئے کم سے کم اولاد پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی۔ اس سلسلے میں وہ انہیں بہت سے آزمودہ کار ٹوٹکے بتاتی، اور اس سلسلے کا سب سے خطرناک ٹوٹکا یہ تھا کہ شوہر کو قریب نہ پھٹکنے دو۔ صفیہ نے اپنے طویل بیان کے اختتام پر بڑا تاریخی تبصرہ کیا۔ حوالدار بوٹا اسے تھانے میں کھانے کے بہانے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ بڑے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، ملک جی، مجھے تو یہ ڈاکٹرنی کوئی نفسیاتی مریضہ لگتی ہے، پتہ نہیں اسے مردوں سے اتنا بیر کیوں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، انسانوں کے بچے ہم عورتیں پیدا نہیں کریں گی تو کیا گائیں بھینسیں کریں گی؟ میں نے صفیہ کا ذہن صاف کرنے کے لیے اسے بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ لاشعوری طور پر مردوں کے اتنا خلاف کیوں ہے۔ اس ذیل میں نے اسے ڈاکٹر عطیہ اور اس کے شوہر وحید اللہ کے اختلاف کی پوری کہانی سنا دی اور کہا، وحید اللہ اس کے شوق سے ناخوش بلکہ عاجز تھا، اس لیے یہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اب اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ صفیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی،
توبہ توبہ، غضب خدا کا، اس عورت نے اپنے شوق کے لیے خاوند اور بیٹی کو چھوڑ دیا؟ یہ تو بہت گناہ گار ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سنا ہے یہاں کی اکثر عورتوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ شفا کا معاملہ سراسر شفا دینے والی ذات سے متعلق ہے، وہ ذات پاک جسے چاہے شافی بنا دے، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جب وہ انتہائی مہلک زہر میں زندگی اور انتہائی صحت بخش غذا میں موت رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کے بارے میں سوال اٹھانا نادانی اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے صفیہ سے کہا، ہم نے تم سے جو بھی کام لیا اسے تم خود تک محدود رکھنا، آپ فکر نہ کریں جی، میں ان باتوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی۔ میں نے اسے مزید ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ عورت اس قصبے کی عورتوں کے ذہنوں میں جس قسم کے فتنہ انگیز خیالات ٹھونس رہی تھی، وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ فکر انگیز بھی تھے۔ اس کی سرگرمیوں پر بظاہر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم اس کی مصروفیات امن و امان کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے والی تھیں، اور میں اپنے تھانے کی حدود میں کسی قسم کی ناخوشگواری اور بد امنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چند روز بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا تھا۔ میں نے سوچا میں انارکلی بازار جا کر ڈاکٹر عطیہ کے شوہر نامدار سے ضرور ملوں گا، تاکہ اس LHV یعنی لیڈی ہیلتھ وزٹر کی ذات کی مزید پرتیں کھل کر سامنے آ سکیں۔ فریق ثانی یعنی وحید اللہ کی طرف سے کسی سنسنی خیز انکشاف کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلا دن بڑا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 8 اکتوبر کی صبح تھی۔ موسم میں ہلکی پھلکی خنکی دارائی تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں یونیفارم پہن کر جیسے ہی فارغ ہوا، کوارٹر کے بیرونی چوبی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس دستک میں حد درجہ اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے ہیجان کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے شریف حسین، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ملک صاحب، آپ جلدی سے تھانے آ جائیں، ایک واردات ہو گئی، وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی واردات؟ ڈاکٹرنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرنی؟ میں اچھل کر رہ گیا۔ تم عطیہ کی بات کر رہے ہو؟ جی جی ملک صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹرنی کا گوانڈی یعنی پڑوسی ادھر تھانے کے اندر بیٹھا ہے، وہی یہ اطلاع لے کر آیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل کی خبر ایسی بات تھی کہ میں چشم زدن میں تھانے پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے برآمدے کا جائزہ لیا۔ وہاں 3-4 پریشان صورتوں والے افراد موجود تھے۔ میرے ساتھ ہی حوالدار محمد بوٹا بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، متعلقہ افراد کو فوراً اندر لے کر آؤ۔ حوالدار کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے والا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ ڈاکٹر عطیہ والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بوٹے نے 2 افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ ان میں ایک تو ڈاکٹر کا پڑوسی صابر علی تھا۔ صابر علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت اور اوسط صحت کا مالک تھا۔ دوسرا شخص رحمو دودی یعنی گوالا تھا۔ رحم دین عرف رحمو دودی اس علاقے کے گھروں میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ وہ پکی رنگت کا حامل ایک 50 سالہ شخص تھا۔ میرے تھانے پہنچتے ہی پہلے حوالدار بوٹا ان سے ضروری پوچھ تاچھ کر چکا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے جو مختصر حالات معلوم ہوئے، ان کے مطابق رحمو دودی روزانہ صبح 1 سیر دودھ ڈاکٹر عطیہ کو دینے آتا تھا۔ آج بھی وہ وقت معمول پر ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچا۔ 2-3 بار کی دستک کے باوجود بھی جب ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ الگ صبح اٹھنے کی عادی تھی اور ہمیشہ پہلی دستک کے جواب میں وہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ رحمو کو ڈاکٹر کی طرف سے تشویش ہوئی تو اس نے پورے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس ہنگامے کی آواز سن کر ڈاکٹر عطیہ کا پڑوسی صابر علی گھر سے باہر نکل آیا۔ رحمو دودی نے صابر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک 8 فٹ بلند دیوار کھڑی تھی۔ صابر نے اپنے بیٹے نذیر سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف جائے اور ڈاکٹر کی خیر خیریت معلوم کر کے آئے۔ 15 سالہ نذیر مذکورہ دیوار پھلانگ کر ادھر پہنچ گیا اور پھر نذیر نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہے۔ اس وقت رحمو دودی اور صابر علی دونوں میرے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے ان سے زیادہ سوالات میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور حوالدار محمد بوٹا کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہوا۔ تاہم میں نے صابر اور رحمو کو تاکید کر دی تھی کہ وہ تھانے ہی میں بیٹھیں، ان سے تفصیلی پوچھ گچھ میں واپس آنے کے بعد کروں گا۔
جب ہم موقع واردات پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر عطیہ کے فلاحی کلینک کے سامنے درجن بھر افراد موجود تھے۔ اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے متلاشی نظر سے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا، لیکن میرا مطلوبہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے امید تھی وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو صورت نظر آئے گی وہ نادر خان کی ہوگی۔ اسے غیر حاضر پا کر مجھے قدر حیرت ہوئی۔ بہرحال لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد میں حوالدار کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر عطیہ کی لاش عقبی کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے چند گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عطیہ اپنے بستر پر چت لیٹی تھی اور اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ خنجر کی پیوستگی کے نتیجے میں عطیہ کے بدن سے جو خون خارج ہوا تھا اس نے مقتول کے لباس کے ساتھ ساتھ بستر کے کچھ حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ لیکن میری حیرت کا سبب یہ نکتہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مقتول نے خنجر کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس نے خاموشی اور سکون سے لیٹ کر موت کو خوش آمدید کہا ہو، ورنہ خنجر گھونپنے کے نتیجے میں جو موت واقع ہوتی ہے اس میں مضروب شخص بہت تڑپتا پھڑکتا ہے، اور اس کی ان بے ہنگام حرکات کے سبب اس کے جسم سے خارج ہونے والا خون بے سمت اڑتا اور پھیلتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر عطیہ کی موت کے سلسلے میں ایسے شواہد نظر نہیں آئے۔ اس کے برخلاف بستر کی چادر پر افراتفری کے آثار واضح طور پر دکھائی دیے۔ چادر کی بے ترتیب شکنیں بتاتی تھیں کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مشتی کی گئی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ڈاکٹر صفیہ کو بے سدھ کر دیا گیا ہو، اس کے بعد اس کے سینے میں خنجر اتارا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس رات سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ مقتول کو بے سدھ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں لاش کے تنقیدی جائزے میں مصروف تھا۔ مقتول کی گردن پر میری نگاہ ٹک کر رہ گئی۔ مجھے اس کے گلے پر کچھ ایسے آثار نظر آئے جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دو جگہ پر ناخن کے سبب بننے والی خراشیں بھی موجود تھیں۔ بے ساختہ میرے ذہن میں یہ خیال چمکا کہ ہو نہ ہو عطیہ کے سینے میں خنجر گھونپنے سے قبل گلا دبا کر اسے بے بس کیا گیا ہو۔ یہ خاصا قوی اور کرین قیاس خیال تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ جائے واردات کا نقشہ بنائے اور خود خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں خنجر اور گلا گھونٹنے والا خیال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ عدالت بھی ایسے ثبوت و شواہد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لہٰذا میں نے اس تردد میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج کل جرائم کی بیخ کنی کے سلسلے میں بے پناہ آسانیاں اور سہولیات میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جرائم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا یہ اس قوم کی اجتماعی بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی معکوس کے کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ سامنے والا کمرہ جو کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کا ایک دروازہ باہر مین بازار کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ اندر صحن کی طرف۔ باہر والے دروازے سے مریضوں کی آمد و رفت ہوتی تھی اور اندرونی دروازہ ڈاکٹر عطیہ کے ذاتی استعمال کے لیے تھا۔ کلینک والے حصے میں مجھے کوئی خاص شے نہ مل سکی اور میں اندر والے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران میں حوالدار اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس عقبی کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور اسی پلنگ کے اوپر ڈاکٹر عطیہ کی لاش پائی گئی تھی۔ کمرے میں دیگر چھوٹے موٹے سامان کے علاوہ دیوار کے ساتھ ایک بڑی چوبی الماری استادہ تھی جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ میں باریک بینی سے مذکورہ الماری کی تلاشی لینے لگا۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد بھی کوئی قابل ذکر مفید شے میرے ہتھیں نہ چڑھ سکی تو میں نے الماری بند کر دی۔ اس الماری میں ڈاکٹر عطیہ کے استعمال کے کپڑے، دواؤں کا کچھ اسٹاک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی کی مالک ایک دراز قامت عورت تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ باحیثیت مجموعی وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے کاز کی خاطر شوہر اور بیٹی کو 3 سال قبل چھوڑ دیا تھا۔ آج اس سے وہ دنیا چھوٹ گئی تھی جہاں وہ اپنے کاز کے لیے کوشاں تھی۔ موقع کی کارروائی مکمل ہو چکی تو میں نے کلینک کے باہر جمع افراد میں ایک مرتبہ پھر نادر خان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں نے لاش کو حوالدار محمد بوٹے کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال میں بھجوا دیا۔ رحمو دودی اور صابر علی کو میں تھانے بٹھا آیا تھا۔ ان کے مفصل بیانات میں واپس جا کر ہی قلم بند کر سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود
افراد میں سے 3-4 سے قتل کی اس واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات پتہ نہ چل سکی۔ اسی دوران میں صابر کا بیٹا نذیر میرے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو دیکھا تھا، لہٰذا اس کا انٹرویو بہت ضروری تھا۔ نذیر کی عمر اگرچہ 15 برس تھی، لیکن اچھی صحت کے باعث وہ 18-19 کا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ادھر ادھر کی باتوں میں گھمایا، پھر اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ نذیر پتر، اچھی طرح سوچ کر بتا، تم ڈاکٹر عطیہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے؟